إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے کتاب الجامع کا ایک حصہ، ایک باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے ڈراوے اور ترہیب کا بیان، جس میں برے اخلاق کون سے ہیں اور کون سے اخلاق ہیں جن سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، ان کا تذکرہ ہے۔ تو ان میں سے ایک حدیث ہم نے شروع کی تھی جس میں 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں جو مومن کی صفات نہیں ہیں، جو مومن کی صفات میں سے نہیں ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبغض الفاحش البذیء اخرجہ الترمذی وصححہ، وله من حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ رفعہ ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے ایسے شخص سے جو فاحش ہو اور بذیء ہو۔ فاحش اور بدی کے معنی ہم نے دیکھے، آگے بھی ہم دیکھیں گے، اس سے پہلے 2 معنی ہم نے دیکھے تھے، 2 چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ آج کے درس میں ہم یہ 2 چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور وَلَهُ مِنْ حدیث ابن مسعود، اور ترمذی ہی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کو انہوں نے مرفوعاً روایت کیا ہے، لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ، ایک مومن تانا دینے والا، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش ولا البذیء، اور نہ وہ فاحش ہوتا ہے اور نہ وہ بذیء ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کی تحسین کی ہے، اس کو حسن قرار دیا ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور امام الدارقطنی کہتے ہیں کہ راجح یہی ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ اس حدیث میں 4 باتیں ہیں: تانا دینا، لعنتیں کرنا، اور فحش گوئی کرنا یا فحش عمل کرنا، اور اسی طرح سے اذیت پہنچانا، فساد پیدا کرنا۔ تو یہ 4 باتیں ہیں، ان میں سے 2 باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھی کہ مومن تانا دینے والا، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج ہم بقیہ 2 صفات کو دیکھ کر پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسری صفت کیا ہے جو ایک مومن میں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ ہے مومن کو فاحش نہیں ہونا چاہیے۔ فحش کیا ہے؟ اس تعلق سے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفحش یکون بالقول و بالفعل، فحش قول اور فعل دونوں سے ہوتا ہے۔ فحش برائی کو کہتے ہیں، بے حیائی کو کہتے ہیں۔ اس تعلق سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا فاحش ہونا دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے، قول کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ بے حیائی، برائی اور گھٹیا پن انسان قول سے بھی کر سکتا ہے اور عمل سے بھی کر سکتا ہے جو کہ حرام ہے، یعنی یہ دونوں سے ممکن ہے۔ شیخ البسام کہتے ہیں الفحش هو القبح الشنیع من قول او فعل، فحش کیا ہے؟ قول یا فعل میں سے گھٹیا اور بری چیز کو فحش کہتے ہیں۔ گری ہوئی، گھٹیا، ایک دم خراب چیز جو ہوتی ہے، چاہے وہ بات کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو، اس کو فحش کہتے ہیں۔ والفاحش
हुव अल्लज़ी यअती अल-फ़ाहिशता मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन। फ़ाहिश वो इंसान है जो क़ौल व फ़िअल में से फ़हश चीज़ का इर्तिकाब करे। तौदीहुल कलाम में उन्होंने ये बात कही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला फ़ाहिशिन मुतफ़हिशिन। इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया अपने मुस्नद में, और सहीह जामे सगीर में हदीस नंबर 1850 पर यह हदीस हसन है। शेख अल-अलबानी कहते हैं कि हदीस हसन है। इस हदीस में, पिछली हदीस में हमने देखा कि अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है, नफ़रत करता है, बुग़्ज़ करता है। इस हदीस में कि अल्लाह महबूब नहीं रखता है, क्योंकि ये उसके बिलअक्स है, उसकी ज़िद है महब्बत करना। यहाँ पर बताया गया कि अल्लाह महब्बत नहीं करता है ऐसे इंसान से जो फ़ाहिश हो और मुतफ़हिश हो। फ़ाहिश किसको कहते हैं? जो तबअन बेहयाई का इर्तिकाब करे क़ौल व अमल के एतबार से। मुतफ़हिश उसको कहते हैं कि जो कोशिश करके ऐसा करे, वो कोशिश करके, तकल्लुफ़ करके और ज़्यादा कोशिश करके इस चीज़ का इर्तिकाब करे, ज़बरदस्ती इस तरह से करे, हद पार कर जाए, तो मुतफ़हिश उसको कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ दिल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकरि वल बग़ी यअिदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सूरतुन नहल में आयत नंबर 90 में ये बात है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला तुमको इस बात का हुक्म देता है। किस बात का हुक्म देता है? यअमुरु बिल अदली, अदल का हुक्म देता है। अदल ये है कि हक़दार को उसका हक़ दिया जाए, जो जिस मकाम का, जिस हक़ का मुस्तहिक है उसको उतना दिया जाए। बराबरी नहीं, बराबरी यह है कि सबको बराबर मिले, नहीं। अदल ये है कि जो जिसका मुस्तहिक है उसको उतना मिले। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, अदल का भी अल्लाह हुक्म देता है और एहसान का भी अल्लाह हुक्म देता है। व ईताइ दिल क़ुरबा, और करीबी रिश्तेदारों को तुम अता करो, अल्लाह ताला इसका हुक्म देता है। जो माल अल्लाह ने तुमको दिया है, जो नेमतें अल्लाह ने तुमको दी हैं, उसमें से तुम उन्हें भी दो, करीबी रिश्तेदारों को। वयन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकरि वल बग़ी, और अल्लाह ताला मना करता है बेहयाई से, बुरी बातों से और सरकशी से। गुनाहों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। कुछ घटियापन और बदअखलाक़ी वाले गुनाह हैं, कुछ ऐसे हैं जो इनफरादी हैं और जिसके अंदर बुराइयां हैं, जो अल्लाह के हक़ में होते हैं, सिर्फ बंदों के हक़ में नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो जुल्म व ज़्यादती होते हैं, जो मखलूक के मामले में होते हैं। तो हर एतबार से जितने भी किस्म के गुनाह हैं, चाहे अखलाक़ी घटियापन या बेहयाई का इर्तिकाब हो, या इसी तरह से जुल्म व ज़्यादती हो, या फिर किसी भी किस्म का अल्लाह के बाब में या मखलूक के बाब में गुनाह हो, उन तमाम गुनाहों से अल्लाह ताला मना करता है। वयन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकरि वल बग़ी यअिदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह ताला तुमको वाज़ करता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़हशा से मना किया है कि बेहयाई से अल्लाह तुमको मना करता है। क़ौल व अमल की बेहयाई ये अच्छी बात नहीं है कि इंसान की निगाह में, उसके क़ौल में, उसकी ज़ुबान में, उसके अमल में, चाल ढाल में हया होनी चाहिए, बेहयाई नहीं। और उसके अंदर वक़ार और यानी सुकून होना चाहिए, उसके अंदर घटियापन नहीं होना चाहिए, गिरे हुए अखलाक उसके नहीं होने चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन फ़ाहिशन वला मुतफ़हिशा। इमाम अल-बुखारी ने किताब अस्हाबिन नबी में, और इसी तरह से इमाम मुस्लिम ने किताबुल फ़ज़ाइल में इसको रिवायत किया है। बुखारी हदीस नंबर 3759 और मुस्लिम हदीस नंबर 2321। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न फ़ाहिश थे न मुतफ़हिश थे। आपने सुना थोड़ी देर पहले कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता है जो फ़ाहिश मुतफ़हिश हो। कौन इंसान है ये वो इंसान है जो बेहयाई का इर्तिकाब करे। इस ताल्लुक़ से इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, क़ौलुहु फ़ाहिशन वला मुतफ़हिशा, कि आप न फ़ाहिश थे और न मुतफ़हिश थे, का मतलब क्या है? कहते हैं ऐ नातिक़न बिलफ़ुहशी व हुवा ज़ियादतु अलल हद्दी फ़िल कलाम अस्सय्यी। कहते हैं कि आप बेहयाई की बात करने वाले नहीं थे। नातिक़न बिलफ़ुहशी,
اور وہ کیا ہے؟ فحش کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْحَدِّ فِي الْكَلَامِ السَّيِّئِ، بری بات حد سے زیادہ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فحش کہتے ہیں، حد سے زیادہ بری بات زبان سے نکالنا۔ والمتفحش المتکلف لذلك، اور متفحش کس کو کہتے ہیں؟ جو کوشش کر کے، تکلف کر کے زبردستی ایسا کرے، طبعاً نہیں، نیچرلی نہیں، بلکہ کوشش کر کے اس کو کرے۔ ای لم یکن لہ الفحش خلقا ولا مکتسبا، مراد یہ ہے کہ نہ آپ کے اخلاق میں فحش تھا، نہ آپ کوشش کر کے بے حیائی کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، یعنی اس حدیث کے ضمن میں ایک بات ذہن میں آتی ہے، بہت سی بچیاں پردے والی ہوتی ہیں اور اسکول میں پڑھتی ہیں، مدرسے میں پڑھتی ہیں، جہاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑا ہائر ایجوکیشن کے لیے آگے جاتی ہیں، کالجز میں جاتی ہیں۔ یہ ایک الگ نقطہ ہے، مدعا ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں الگ سے، لیکن بہت ساری بچیاں جاتی ہیں اس طرح سے۔ اب وہاں جانے کے بعد میں ان کو کچھ سہیلیاں ملتی ہیں جو ماڈرن ہوتی ہیں، لبرل ہوتی ہیں، نئے ذہن کی ہوتی ہیں، نئے زمانے والی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو بچی دیندار گھر کی ہے، اس کے مزاج میں دین ہے، اس کے مزاج میں حیا ہے، اس کے اندر پردہ ہے، اب جب ان میں وہ جاتی ہے تو دیکھتی کہ یہ تو سب آزاد ہیں، تو اب اس کے مزاج میں اگرچہ وہ چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالنے کے لیے زبردستی ان جیسی بننے کی کوشش کرتی ہے، اور بعض اوقات ان سے زیادہ کر جاتی ہے، بے حیائی میں ان سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ لڑکوں سے بات کرتی ہیں بے تکلفی کے ساتھ، وہ لڑکیاں یہ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ اس کے مزاج میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی بری چیز ہے۔ کیوں ہم دوسروں کے راستے پر چلیں؟ کیوں نہ ہم اپنے اخلاق، اپنے دینی اخلاق کو اپنائیں؟ پردے کے ساتھ ہم اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ہے، کالجز پڑھنا ہے، اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ بچی آگے کی تعلیم حاصل کرے، اچھی بات ہے، لیکن اپنے اسلام کو کھو کر نہیں، اپنے شرعی احکام کو کھو کر نہیں، پردے کو چھوڑ کر نہیں، لڑکوں کے ساتھ میں بے تکلف ہو کر ان کے ساتھ بے حیائی کی باتیں اور ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کو اپنا شعار بنا کر نہیں۔ مسلمان بچی پردے کے ساتھ میں ہی دینی تعلیم حاصل کرے، پردے کا اہتمام کرے، اور قربان کرنا پڑے تو پردے کو قربان نہیں کرے۔ بعض اوقات حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں سیاسی کہ ماں باپ بھی تھوڑا سوچتے ہیں بچی کو پڑھانا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے، تو کیا کریں؟ اب پردہ اگر رکاوٹ بن رہا ہے دین میں، پردہ اگر دنیا میں رکاوٹ بن رہا ہے تو کیا کریں گے؟ تو ترقی تو کرنا ہے اس کی۔ کیوں؟ کل کو شادی کرے گی، نکاح ہو کر دوسرے گھر میں جائے گی، اور پھر کبھی طلاق ہوا تو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو پائے گی اگر پڑھی تو۔ آپ سوچیے ماں باپ کتنا دور تک برا سوچتے ہیں، یعنی اتنا برا سوچتے ہیں کہ اس کا نکاح ہم کر کے دے رہے ہیں، پہلے ہی سے طلاق ذہن میں ہے، کیوں پڑھا رہے ہیں اس کو؟ طلاق ہوا تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو۔ تو اب یہ سوچ کر اس کو پھر کیا کرتے ہیں، جب پردہ رکاوٹ بن رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے اس کے اندر، تو پردہ چھوڑ دے لیکن تعلیم جاری رکھ۔ کیوں ہم دین کو چھوڑ کے دنیا کو اپنائیں؟ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دین کو قربان کر کے دنیاوی ترقی کی سیڑھیاں چڑھیں، یہ جہنم کی سیڑھیاں ہیں، یہ زوال کی سیڑھیاں ہیں۔ بظاہر اوپر جا رہا ہے لیکن یہ تنزل ہے، اس لیے کبھی بھی ہم کو دین کو چھوڑ کے دنیا کو نہیں اپنانا چاہیے۔ قربانی دینے کا وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، کچھ نہ کچھ قربان اس کو کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے، امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے کچھ پانے کے لیے اس کو کچھ کھونا نہیں پڑتا۔ آپ کو ایک وقت کی روٹی لینے کے لیے جیب میں کے پیسے کھونے پڑتے ہیں، آپ کو ایک چیز پانے کے لیے دوسری چیز کھونی پڑتی ہے۔ جاب کرنے کے لیے، اچھی تنخواہ پانے کے لیے، بیوی بچے، گھر، اپنی راحت، سکون، آرام، اس کو کھونا پڑتا ہے، آپ کو ان سے دور ہونا پڑتا ہے، وقتی طور پر، کبھی زیادہ وقت کے لیے بھی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری بچیاں ہیں، یہ پردہ چھوڑ کے دنیاوی تعلیم کے راستے پر نہ چلیں، پردے کے ساتھ میں وہ کریں، پردے کے ساتھ میں وہ کریں۔ تو بعض بچیاں کالجز وغیرہ میں جاتی ہیں، گھر دیندار ہے، لیکن ان کے ساتھ میں جو دوسری بچیاں ہوتی ہیں ان جیسی یہ بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تفحش۔ ان جیسا بننے کے لیے تکلف کے ساتھ میں ویسا کرنا ہے نہیں اندر، لیکن ویسا بننے کی کوشش کرنا کہ میں الگ نہیں ہوں، نہیں بہت دیندار نہیں ہوں، میں بہت دقیانوسی نہیں ہوں، اور بہت پرانے زمانے کی نانی اماں نہیں ہوں، میں بھی ماڈرن ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہم کو، لوگ ہم کو جاہل کہیں، لوگ ہم کو پچھڑے ہوئے کہیں،
لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اندر مطمئن ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں تو کسی کے ہم کو غلط بولنے سے ہم متاثر نہ ہوں. دنیا میں کامیاب انسان کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو اعتماد ہو، یہ صحیح ہے چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، پھر وہ ان کا اثر نہ لے. یہ کیا کہ چوراہے پر جا کر فلاں نے کہا ایسا تو اس کا اثر لے لیا، اپنے کو بدل دیا، پھر آگے جا کے اگلے چوک میں جا کے فلاں نے ایسا کہہ دیا، پھر اپنے کو بدل دیا. آپ ہیں کون؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا جیسے نہ بنیں. بہت ساری بچیاں لباس کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، موجودہ دور میں جو چیزیں بے حیائیاں برائیاں ہیں ان کے اعتبار سے ویسا بننے کی کوشش کرتی ہیں. بچیاں گانے سن رہی ہے دوسرے، یہ بھی سنے گی. بچیاں، لڑکوں کے بارے میں تو پوچھیے ہی مت، میں لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں. فلمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی دیکھے گی. تو جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، جو معاشرے میں چل رہا ہے، یہ ویسا بننے کی کوشش کرتی ہے، ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی ہے. بے حیائی کے راستے پر وہ نکل جاتی ہے. نہیں کرنا چاہیے. ہمارا اپنا راستہ ہے، ہم کو اپنے راستے پر چلنا چاہیے. کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاحش نہیں تھے، مزاج کے اعتبار سے آپ فحش گو، فحش باتیں کرنے والے، فحش عمل کرنے والے نہیں تھے، اور نہ متفحش تھے کہ آپ نہیں ہیں لیکن بننے کی کوشش کریں. آپ ایسا نہیں کرتے تھے. جیسے آدمی بعض اوقات جیسا دیس ویسا بیس بننے والی کوشش کرتا ہے کہ جیسے لوگ ہیں ان میں ویسا بن جاتا ہے. نیک لوگ ہیں تو ان کے بیچ میں بیٹھ کے نیک باتیں کرے گا، بد اخلاق لوگ ہیں تو ان کے بیچ میں خود بھی کچھ نہ کچھ بولے گا. یہ سب گندے جوکس بول رہے ہیں، یہ سب گندے جوکس بول رہے ہیں، میں بھی گندا جوک بولتا ہوں. نہیں، ان کے ساتھ رہ کر ویسا بننے کی کوشش کرنا کیوں؟ ہم کہیں بھی ہوں، اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہے. اچھوں کے بیچ میں بھی، بروں کے بیچ میں بھی، مسجد میں بھی اور بازار میں بھی، لوگوں کے درمیان بھی، تنہائی میں بھی، ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والا بن. ہم اپنا رنگ بدلنے والے نہ بنیں، اس کو یاد رکھیے. تو کہا کہ لم یکن فاحشا ولا متفحشا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فحش اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے راستے پر مت چلو، اس کے پیچھے پیچھے اس کو رہنما بن کر اس کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. کہا کہ یاد رکھو، جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو پھر یاد رکھو کہ شیطان بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے. تم اس کے پیچھے جاؤ گے، کہاں لے جائے گا؟ جنت میں. تم اس کے پیچھے چلو گے، وہ کہاں تم کو اچھا بنائے گا، اچھائی کے راستے پر لے جائے گا، تم بہتر بنو گے؟ نہیں، وہ تمہیں ہمیشہ برائی کا کام کرنے کے لیے کہے گا، وہ تمہیں ہمیشہ بے حیائی کی طرف لے جائے گا، ایسے کام کرائے گا جس سے تمہاری اخلاقی بگاڑ تمہارے اندر پیدا ہو، جس سے تمہارے اخلاق بگڑ جائیں. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. شیطان نے کیا کیا؟ قریب آ کے کہا کہ دیکھیے یہ جو پیڑ ہے یہ اچھا پیڑ ہے، اس کا پھل کھاؤ گے آپ بادشاہ بن جاؤ گے، فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، ہمیشگی کی زندگی ملے گی، بادشاہت ملے گی. اور جب پھل کھایا تو لباس اتر گیا. جو لباس اللہ نے جنت میں عطا کیا تھا وہ لباس اتر گیا. شیطان چاہتا ہی ہے، شیطان چاہتا ہی ہے کہ مسلمان کو ذلیل کرے، اس کی اپنی نگاہ میں، اللہ کے ہاں اس کو ذلیل کرے، دنیا میں ذلیل کرے. ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی بات مانیں گے جو عزت دینے والا ہے، جس نے ایسا دین دیا جس میں پاکیزگی ہے، زبان کی، نگاہ کی، دل کی اور ہر اعتبار سے، جس میں حفاظت ہے مرد کی بھی، عورت کی بھی، سماج کی، ہر قسم کی برائی سے. تو کہا کہ شیطان کی پیروی کرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. جو شیطان کی پیروی کرتا ہے تو شیطان بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے، گھٹیا پن تک لے جاتا ہے. شیطان کی مان کر انسان شیطان جیسا بن جاتا ہے، انسانوں میں سے، من الجنۃ والناس. اس کی بات مان کر اس کے اوصاف اس میں آتے ہیں. لہٰذا مسلمان کو اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا چاہیے،
اس کو اپنے معاشرے کا ماحول مدینے والا بنانا چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کو اپنے گھر کا ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جیسا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، صحابہ جیسا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم دور جدید کے لوگوں کو دیکھیں اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں، ویسا ہم کو نہیں بننا ہے۔ جو جیسا بنے گا ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ اس کا حال بھی انہی جیسا ہے، اگر حال ان جیسا ہے تو اس کا معال بھی ان جیسا ہوگا، اس کا انجام بھی ان کے ساتھ میں ہوگا۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر کی مشابہت باطن میں مشابہت پیدا کرتی ہے۔ جب باہر فاسق و فاجر، بے حیا، گھٹیا لوگوں جیسا بن جاتا ہے، ان جیسے اقوال و اعمال اور ان جیسے لباس اور سب کچھ ان جیسا ہو جاتا ہے، اندر بھی اثرات اس کے پڑتے ہیں، مزاج بھی ان جیسا ہو جاتا ہے، مزاج بھی ان جیسا ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان بچیاں خاص طور سے اس کا خیال رکھیں، مسلمان نوجوان بھی اس کا خیال رکھیں، ہماری مائیں بہنیں جو بھی خاص طور سے اس بات کا لحاظ کریں کہ جو آج کا جو دور چل رہا ہے، ٹک ٹاک، فیس بک اور یہ اور وہ، جو اس میں جو مسلم خواتین اور بچیاں اپنے ویڈیو بنا کر ڈالنا، ناچنا گانا، بے حیائی میں ڈالے، اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈال دے۔ مشقت کے معنی تکلیف، تنگی، پریشانی، کسی کے لیے شاق ہونا کسی چیز کا، جیسے کوئی بوجھ آدمی اٹھا، بڑا مشکل کام ہے، تو مشکل چیز کا ڈال دینا، کسی کو مسلمان کو مشکل میں ڈال دیں، اللہ اس کو مشکل میں ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو بے وجہ کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے، لوگوں کے لیے آسانی چاہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ تمہارے لیے آسانی کا ہے، اس کا ارادہ تمہارے لیے عسر کا، تنگی کا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو 2-3 دن کا روزہ رکھ دیتا، نہ سحری نہ افطار، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا روزہ رکھا کہ اس میں اتنی تو مشقت ہے جو اصلاح نفس کے لیے ضروری ہے، لیکن اتنی مشقت نہیں ہے جو انسان کے کام کاج اور عبادات میں مخل ہو جائے، کہ بھوک کی تکلیف ہے لیکن اتنی کہ نفس ٹوٹے، اتنی نہیں کہ کام کاج بھی نہیں کر سکتا، عبادات بھی نہیں کر سکتا، تو ایک توازن اس میں ہے۔ تو ٹھیک ہے، کسی کی مصلحت کے لیے اس کو اتنی مشقت میں ڈالا جا سکتا ہے، جیسے بچوں کی فزیکل ٹریننگ ہے یا بڑوں کی ہے، یا اسی طرح سے کوئی اور چیز ہے، ڈاکٹر ہے علاج کر رہا ہے، تھوڑی تکلیف ہو رہی، دانتوں کا علاج کر رہا ہے، اس کے مصلحت کے لیے مشقت میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ کسی کو مشقت میں ڈالنا اپنے نفس کی تسکین کے لیے یا کسی کی اذیت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ خاص کر کے ایسے انسان کے لیے جو مسلمانوں کے کسی معاملے میں ذمہ دار ہو۔ ظاہر بات ہے کسی کو مشقت میں ڈالنا اس کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے جس کے پاس اتھارٹی کا پاور ہو، کمپنی کا باس ہے، کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، گھر کا بڑا ہے، یا اس طرح کا کوئی مسلمانوں کا حاکم ہے، تو ایسا کوئی آدمی جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اس کا حکم دوسروں کو ماننا پڑتا ہے، تو پھر ایسا آدمی بعض اوقات مشکل حکم دیتا ہے بس اس لیے کہ کسی کو تکلیف دے، اپنی بڑائی اس پر جتائے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے دعا کی، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ۔ آپ نے کہا اے اللہ، جو شخص بھی میری امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا والی بنے، سرپرست بنے، ذمہ دار بنے، فشق علیہم، پھر ذمہ دار بننے کے بعد وہ ان کے لیے مشقت پیدا کرے، ان کو مشقت میں ڈالیں، فاشقق علیہ، تو بھی اس کے لیے تنگی کر دے، تو بھی اس کو مشقت میں ڈال دے۔ ومن ولی من امر امتی شیئا، اور وہ شخص جو میری امت کے معاملات کا والی بنے، ذمہ دار بنے، سرپرست، نگراں بنے، فرفق بہم، اور وہ ان کے ساتھ نرمی کا، رفقت کا معاملہ کریں، رفق کا معاملہ کریں، فرفق بہ، اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر۔ تو جو لوگوں کے ساتھ تنگی اور سختی کریں تو بھی اس کے ساتھ سختی کر، اس کے لیے معاملے کو تنگ کر دے، اور جو لوگوں کے لیے نرمی کا معاملہ کرے، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا کتاب الامارہ میں،
حدیث نمبر 1828۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا بندہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ ہم اخیر میں بھی اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ قولہ ومن شاق مسلما بتشدید القاف، شاق کا لفظ یہاں پر ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ای اوصل مشقتا والحقها بمسلم من غیر حق، ناحق کسی مسلمان کو مشقت میں ڈال دے، کسی مسلمان تک، کسی مسلمان کو ناحق، ظاہر بات ہے کہ کسی کو مشقت میں ڈالنا مناسب اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے جس میں اس کی بھلائی ہو، جیسے میں نے ڈاکٹر کا معاملہ بتایا، ٹریننگ کا معاملہ بتایا، لیکن اگر کوئی آدمی بلا وجہ ناحق کسی کو مشقت میں ڈالتا ہے تو یہ اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ یا ایک اور معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر شاق کا ہے، کہتے ہیں وقیل من المشاقۃ وہی المنازعہ، کہتے یہ مشاقہ سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی منازعات سے ہوتے ہیں کہ باہم جھگڑا، اس سے اپوزیشن اس کو دے۔ تو کہتے ہیں کہ ای نازع مسلما ظلما وتعدیا، کہ کسی مسلمان سے وہ جھگڑا کرے، مقابلہ آرائی کرے، ظلم اور تعدی، حدود پار کرنے کے اعتبار سے، عدوان کے طور پر۔ یعنی کوئی مسلمان کوئی کام کرنا چاہ رہا، بس اس کے لیے روڑے رکاوٹیں پیدا کرے، اس کو اپوزیشن دے، اس کے لیے پریشانی پیدا کرے۔ تو اگر کوئی مسلمان سے بے وجہ لڑتا ہے تو ایسے انسان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ اے اللہ تو اس کے ساتھ مشقت والا معاملہ اس پر ڈال دے، اس کے لیے معاملے کو تنگ کر دے۔ تو یہ چیز بہت سخت معاملہ ہے کہ مسلمان کو تکلیف میں ڈالنا اور مسلمان سے منازعت کرنا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہوں نہیں میں، تو اس طرح سے اگر معاملہ ہو جائے، کوئی یہ صحیح ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، اس طرح سے بے وجہ اس سے لڑے، اس کے ساتھ مخالفت اس کی کرے، تو یہ بھی معاملہ اس میں شامل ہوتا ہے، اور اس میں نتیجتاً مشقت تو ہے ہی ہے، تو وہ معنی اس میں اپنے آپ شامل ہے کہ اس کو مشقت میں ڈال رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دو معنی یہاں پر منحۃ العلام میں یہاں پر شیخ عبداللہ الفوزان نے بتلائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تکلیف دینے کے بارے میں بہت سخت بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں ان کو، بغیر ما اکتسبوا، جس میں ان کا کوئی اکتساب نہیں، کہ ان کے کیے کے بدلے میں کر رہا ہے، بدلے میں نہیں ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، بغیر ان کی کسی غلطی کے، بغیر ان کی اپنی کوئی کوتاہی اور کمائی کے اگر ان کو اذیت پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، ایسے لوگوں نے ایک بہت بڑی بہتان، بھاری چیز اپنے اوپر گناہ اٹھا لیا، واثما مبینا، اور ایک کھلا گناہ اپنے اوپر اٹھا لیا، ایک بھاری بوجھ بہتان کا اپنے اوپر اٹھا لیا، اور انہوں نے ایک بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کیا، کھلے گناہ کا ارتکاب کیا، اثما مبینا۔ تو یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں فَإِيَّاكُمْ وَأَذَى الْمُؤْمِنِ، خبردار کسی مومن کو اذیت پہنچانے سے بچو، فَإِنَّ اللَّهَ يَحُوطُهُ وَيَغْضَبُ لَهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کا محافظ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی اذیت پر غصہ ہوتا ہے۔ کسی مومن کو اذیت مت پہنچاؤ، کسی مومن کو تکلیف مت دو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف پہنچانے سے غصہ ہوتا ہے۔ تفسیر طبری میں یہ بات حسن سند کے ساتھ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہی ہے، اور یہ قتادہ جو تابعی ہیں ان کا قول ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں سورۃ الحج آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں پر آپ دیکھیے بد دعا جو کی گئی کہ اللہ تو ان کے لیے تنگی کر، تو ان کے ساتھ مشقت کا معاملہ کر۔ تو یہ جو بد دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلاتی ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف دینا بری بات ہے، حرام کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے، بچاؤ کرتا ہے، کس کی طرف سے؟ ایمان والوں کی طرف سے، یعنی ایمان والوں کا بچاؤ کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے،
یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 38 ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، لو لم یکن من فوائد الایمان الا ان اللہ یدافع عن المؤمن یدافع عن عرضه وعن ماله عن اہلہ عن کل ما یضرہ لکان فیہ کفایہ۔ بہت پیاری بات کہی، کہتے ہیں اگر ایمان میں کچھ نہیں بس اتنا ہی فائدہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، ایک مومن کا دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے اس کو، اس کی عزت، اس کا مال، اس کے گھر والے، بلکہ ہر وہ چیز جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہو اس سے اس کا اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، اس کا بچاؤ کرتا ہے، تو اتنا ہی اگر ایمان کا فائدہ ہوتا تب بھی کافی تھا کہ اللہ کا ایک بندے کا دفاع کرنا کتنی بڑی چیز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان کا ثمرہ ہے۔ ایمان اتنی اونچی چیز ہے کہ ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایک مومن کا محافظ اور یعنی اس کا مدافع، دفاع کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کو بچاؤ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایمان والے کی کتنی قدر ہے۔ جب اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے کہ اللہ اس کا دفاع کرتا ہے، تو ایک مومن کو کتنا اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو اذیت پہنچانے کی بجائے اس کا یہ خود مدافع ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو بچانا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو اذیت پہنچائے۔ تو اس آیت سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محافظ ہے اہل ایمان کا۔ اس حدیث میں جو بددعا ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کے لیے مشقت پیدا کرتا ہے جو مسلمان کے لیے مشقت پیدا کرے، جو مسلمان کو اذیت پہنچاتا ہے اللہ اس کو اذیت پہنچاتا ہے، یہ جو بات ہے اس میں قاعدہ ہے۔ علماء نے کہا کہ اس میں قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل، کسی بھی عمل کی جزا اللہ کے ہاں عموماً اس کا بدلہ اس عمل ہی کی مشابہ ہوتا ہے، اسی عمل کے برابر اسی کی طرح ہوتا ہے۔ مثلا اس کی مثالیں ہم کچھ دیکھتے ہیں، اچھے کاموں میں بھی برے کاموں میں بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ آخرت میں بہت سارے اعمال کے لیے حدیثوں میں قرآن کریم میں آیا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کریں، اس کے عیب پر پردہ ڈالیں، اس کی برائی کو چھپا دیں، ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر بھی پردہ ڈالے گا۔ یہ چاہے لباس کے اعتبار سے ہو کہ چھپانے کی جگہ اس کی جو تھی، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، ایک مسلمان کو اس نے پہنایا، اس کو ڈھانپ دیا، یا عیب کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے کوئی ذاتی اس کی غلطی تھی جو لوگوں میں نہیں آنا چاہیے تھی، اس کی اپنی ذاتی زندگی میں ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہو، ڈرگ بنا کے تقسیم نہیں کر رہا ہے، وہ تو بتانا پڑے گا اتھارٹیز کو اور لوگوں کو بھی، لیکن یہ کہ ایک آدمی اس کی ذاتی زندگی میں کچھ کمی کوتاہی ہے، غلطی ہے اس کی، اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے دیکھا اس کو، تو پھر یہاں کیا بتایا کہ جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اس کا بدلہ اللہ کے یہاں پر یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اس کا عیب مخلوق سے چھپائے گا جبکہ سارے لوگ جمع ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، لیکن جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو لوگوں میں نمایاں کرے، اس کی غلطی کو لوگوں میں اس کی تشہیر کریں، کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ بہا فی بیتہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کے بدلے میں کیا کرے گا، اس کو سزا دے گا، کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیب قد افضوا الی ما قدموا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا وہ اس تک پہنچ گئے۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، بخاری میں حدیث نمبر 1393 پر یہ موجود ہے۔ حدیث میں ہے کہ یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس سے بڑھ کر کہ ان کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ جو بات ہے اس کے کیا معنی ہے اور اس کے کیا احکام اس تعلق سے جڑے ہوئے ہیں، کیا یہ مطلق ہے، مقید ہے، یہ عام ہے، یہ خاص ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے ہے، کیا اس حدیث میں حکم دیا گیا ہے؟ حدیث بالکل صحیح ہے، تو اس پر ہم عمل کیسے کریں؟
اس میں بتایا گیا کہ مرنے والوں کو برا مت کہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اچھا یا برا، تم برا اسی لیے کہو گے نا کیونکہ وہ برے تھے، تو جو کچھ انہوں نے کیا اچھا ہو یا برا ہو، انجام تو دیکھ رہے نا، وہ گئے وہ دنیا سے، اب تو انجام کی طرف چلے گئے لوگ، تو تمہارے برے بولنے سے کیا ہونے والا ہے؟ بظاہر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قطعاً کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ احادیث کی تشریح کرتی ہیں، اور جب تک کہ ہم صحیح طور پر حدیث کو نہیں سمجھیں صحیح طور پر اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں. بلکہ ایک حدیث کو صحیح طور پر نہ سمجھنا بعض اوقات دوسری حدیثوں کے انکار کی طرف لے جاتا ہے اور شک پیدا کرتا ہے. اس لیے صحیح طور پر ساری احادیث کو سامنے رکھ کر جو اس باب کی ہیں معنی لینا ضروری ہے، خصوصاً جب کہ ہمارے سامنے علماء کا کلام بھی موجود ہو، اس سے استفادہ زیادہ بہتر ہے اپنی عقل کے مقابلے میں. انکار حدیث اکثر اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عقل سے حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، حیران ہو جاتا ہے اور پھر سب چھوڑ دیتا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں افضوا ای وصلوا الى ما عملوا من خیر او شر، وہ پہنچ گئے اس تک جو کچھ انہوں نے کیا تھا، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، جو بھی عمل تھا اچھا برا، اب اس کا اچھا یا برا انجام بھگتنے کے لیے، انعام کے لیے یا سزا کے لیے وہ چلے گئے، آخرت میں پہنچ گئے اس تک. فتح الباری میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. اس حدیث کے تعلق سے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں استدل به على منع سب الاموات مطلقا، بعض اہل علم نے اس حدیث سے اس بات کی دلیل لی ہے کہ اموات کو چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کو برا نہیں کہنا چاہیے. کوئی بھی دنیا سے چلا گیا اس کو برا نہیں بولنا، مسلمان ہو، کافر ہو، نیک ہو، بد ہو، اچھا ہو، برا ہو، کسی کو برا نہیں بولنا. بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ دلیلیں اس تعلق سے ہیں اور تفصیلی طور پر اس کو سمجھنا ضروری کہ واقعی ہم کو کیا بتایا گیا اس میں اور دوسری حدیثوں سے ملا کر کیا مطلب نکلتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کافر کو برا کہنے کے تعلق سے، کہتے ہیں اذا سبہ الانسان تحذیرا من فعلہ وسلوکہ فہذا لا حرج فیہ. تین باتیں یہاں پر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہی ہیں کہ اگر ایک مسلمان کسی کو برا کہتا ہے، سبہ الانسان تحذیرا من فعلہ وسلوکہ، جو کچھ اعمال وہ کرتا تھا مرنے والا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا یا جو بھی کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی بری موت ہو گئی یا اس کی وجہ سے اس کا سارا گھر تباہ ہو گیا اور وہ مر گیا، پھانسی لے کے مر گیا، یا کچھ بھی کیا اس نے، قتل کیا اپنے آپ کو یا کچھ بھی کیا. اذا سبہ الانسان تحذیرا من فعلہ وسلوکہ فہذا لا حرج فیہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر کوئی انسان برائی کرتا تھا اور اس کی برائی سے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، اس کے برے عمل سے لوگوں کو بچانے کے لیے تنبیہ کے طور پر اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے لوگ تنبیہ لیں. جیسے کوئی آدمی شراب پیتا تھا، پورا لیور خراب ہو گیا، یہ خراب ہو گیا، اسکن خراب ہو گئی، پورے یعنی بیماری، اس کا انجیکشن کے اثرات بھی نہیں ہو رہے اس کو دوا کے، یہ حال ہو گیا اس کا، اور آخری وقت میں بہت بری تکلیف سے موت ہوئی. اب کوئی آدمی کہتے دیکھو شراب پینے کے نقصانات ہیں، فلاں آدمی کا ایسا حال ہوا، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر اس کی ضرورت ہو تو. یا پچھلی قوموں کے معاملات ہیں جیسے ہم آگے بھی دیکھیں گے. تو کسی برائی سے بچانے کے لیے عمل کو مقصود بنا کر کسی کو برا کہا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. وَإِذَا سَبَّهُ لِبَيَانِ حَالِهِ فَكَذَلِكَ لَا حَرَجَ فِيهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ النُّصْحُ. جیسے کوئی آدمی کسی آدمی کی برائی اس لیے کرتا ہے کہ اس کا حال بتایا جائے تاکہ لوگ اس کے بارے میں خبردار ہوں، اور تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہے. جیسے کوئی آدمی مر گیا، کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، مفکر تھا، اس نے ایسے افکار پیچھے چھوڑے کہ اگر مسلمان ان کو اپنائیں گمراہ ہو جائیں، بے دین ہو جائیں، غلط عقیدے، غلط اس نے تھیوری پیش کیا اور قرآن کی تحریف کر دی، حدیثوں کا انکار کر دیا اور مر گیا. لیکن اس کا اپنا ایک مقام ہے ایک طبقے میں، اب وہ مر گیا. اب اس کو غلط بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں اس کی تعظیم کر کے لوگ اس کے پیچھے نہ چلے جائیں اس کی ڈگری کی وجہ سے. وہ پروفیسر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی دنیوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے عالم بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ واقعی اس کو عالم نہیں کہا جائے گا کیونکہ عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، لیکن وہ گمراہ ہیں
اس کے طبقے میں وہ عالم کہلاتا ہے، اور اس کی کئی کتابیں ہیں، اس کی تقریریں ہیں، اور اس کا ایک اپنا حلقہ ہے، لیکن وہ گمراہ تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نام کی شہرت کی وجہ سے لوگ اس کے دھوکے میں آئیں، تو اس کو اگر برا کہتے ہیں تاکہ اس کا حال واضح ہو کہ یہ گمراہ تھا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصود اس کو برا بولنا نہیں ہے، مقصود لوگوں کو اس کے بارے میں بچانا ہے، بتانا ہے اور ان کو بچانا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَبَّهُ قَبْلَ الدَّفْنِ فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ هَذِهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء۔ ہاں، کہتے ہیں کہ کبھی یہ بھی، یعنی دفن سے پہلے اگر اس کی برائی کوئی کرتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے۔ ابھی وہ دفن نہیں ہوا، اس کے بارے میں برا بتاتا ہے، کوئی بات تنبیہ کی کرتا ہے لوگوں سے، تاکہ لوگ اس بارے میں واعظ ان کو ہو، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ آگے چل کے کہتے ہیں هذا الحديث عمومه لا شك ان فيه تخصيصا والتخصيص في الحالات الثلاث التي ذكرنا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کے عموم میں تخصیص ہے، یہ حدیث مطلق نہیں ہے، کسی بھی میت کو برا مت کہو، ایسا نہیں ہے، اس میں بعض مراد ہیں، بعض کے بارے میں گنجائش ہے۔ جیسے کہ تینوں باتیں یہاں پر شیخ ابن عثیمین نے کہی کہ کسی کے عمل سے ڈرانے کے لیے، کسی انسان کا حال بتانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، تحذیر کے طور پر، اور دفن سے پہلے اس کی بھی گنجائش ہے۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں جلد 2 صفحہ نمبر 632 پر یہ بات شیخ ابن عثیمین نے کہی ہے۔ یہ جو تیسری بات کہی شیخ ابن عثیمین نے کہ دفن سے پہلے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یوں ہی کہہ دی؟ نہیں، علماء جب بھی کچھ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے بنیاد ہوتی ہے، الا یہ کہ واقعی ان سے خطا ہو، وہ ہم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور ہم سے بہتر تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایک دلیل ہے جس میں دونوں باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ اصل اس مسئلے میں تخصیص ہے، یہ نہیں کہ یہ عام ہے، سبھی کے لیے منع ہے، نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ دفن سے پہلے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک روایت میں کہ جنازہ گزرا، ایک روایت میں کہ آپ گزرے جنازے پہ سے۔ مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جنازے پر سے گزرے اور صحابہ نے اس کی تعریف کی، مرنے والے کی تعریف کی، جنازہ ابھی دفن نہیں ہوا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، آپ نے کہا پکی ہو گئی، وجبت واجب ہو گئی۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے کنفرم ہونا، عربی زبان میں وجب گرنے سقوط کے ہوتے ہیں، لیکن اس سے مطلب پکا ہونا۔ استقرت ثم مروا باخرى فاثنوا عليها شرا فقال وجبت، پھر اسی دن یا کسی اور دن آگے جا کر ایک اور جنازے پر سے گزرے تو صحابہ نے اس کی یعنی برائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اس کی برائی کی، آپ نے کہا واجب ہو گئی۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ما وجبت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا پکی ہو گئی، کیا واجب ہو گئی، کیا کنفرم ہو گئی؟ قال هذا اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار۔ آپ نے کہا کہ یہ جس کے بارے میں تم نے تعریف کی تھی، خیر تذکرہ ذکر خیر اس کا کیا، اس کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کیا، اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور یہ جس کے ساتھ میں جس کے تعلق سے تم نے برائی سے اس کا تذکرہ کیا، اس کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، بعض روایات میں مؤمنین کا تذکرہ بھی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین سماج میں نیک لوگ جب کسی کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کریں تو یہ غالب گمان اس کا یہ ہے کہ اس آدمی کا معاملہ اچھا ہوگا، اور اگر اس کا تذکرہ نیک لوگ برائی کے ساتھ کریں کیونکہ ان کے پاس شعور ہے دین کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس پیمانہ ہے دینی، وہ عدل کے ساتھ بولنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ
جو علم اور عدل کے ساتھ بولیں، جہل اور ظلم کے ساتھ نہیں. عوام تو ایسی ہوتی ہے، جہل کے ساتھ بولتی ہے اور طرفداری کے ساتھ بولتی ہے، یا پھر تعصب کے ساتھ بولتی ہے. نہیں، علم والے دینی علم والے جب عدل کے ساتھ وہ بولیں تو اس انسان کا معاملہ بہت ممکن ہے کہ وہی ہو جو یہ بول رہے ہیں. خیر والا تو خیر، شر والا تو شر. پھر یہ اللہ کا معاملہ، اللہ کس کے ساتھ درگزر کرے اور کس کو سزا دے وہ اللہ ہی کا معاملہ ہے. لیکن غالب گمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی سے بتا دیا گیا، لیکن ہم کو نہیں معلوم پڑتا ہے. تو ایک انسان جس کے بارے میں صالحین، اللہ والے، نیک لوگ، علماء، فضلاء اس طرح سے اگر اس کے بارے میں کہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ اچھا ہی ہوگا یا برا ہوگا. تو یہاں پر آپ نے کہا وجبت، یہاں پر نقطہ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ جنازے کی تعریف کی اور جنازے کی برائی کی، یعنی اس شخص کی برائی کی. آپ نے ان کو منع نہیں کیا کہ تم نے کیوں برائی کی اس کی. تو اگر اس حدیث سے معنی لیے جائیں کہ جو مر گیا اس کو کچھ نہیں بولنا، اس کے بارے میں برا نہیں بولنا، تو پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے. تو ان دونوں کو جمع کیا جائے گا. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ ابھی یہ جنازہ دفن نہیں ہوا، دفن ہونے سے پہلے اگر اس طرح سے کوئی کہتا ہے تو گنجائش نکلتی ہے، یہ بالکل واضح بات ہے. تو اس تعلق سے امام القرطبی رحمہ اللہ نے بھی ایک بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ 3 باتیں یہاں پر ہیں، بلکہ 4 باتیں انہوں نے ذکر کی آخری بات میں. کہتے ہیں کہ احدها ان هذا الذي تحدث عنه بالشر كان مستظهرا له ومشهورا به فيكون ذلك من باب الفاسقين. اس حدیث کو اچھے سے سمجھنا ضروری ہے. آپ یہ بھی دیکھیں اس میں کہ ہم احادیث کو کیسے سمجھتے ہیں. اہل علم نے اس کو سمجھایا اپنی کتابوں میں. میں تو ٹکڑے ٹکڑے ان کے بیان کرتا ہوں، ورنہ لمبی ابحاث ان کی کتابوں میں ہوتی ہیں جو شروح میں ہوتی ہیں. تو وہ عبارت اٹھا کے آپ کے سامنے رکھی جاتی جس سے آپ کو بات موٹی موٹی سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں کہ اس حدیث کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسے آپ نے اجازت دی، کیوں اس کی برائی پر آپ خاموش رہے صحابہ کے برا بولنے پر بھی، جبکہ میت کی برائی نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی برائی کا اظہار کرتا تھا اور مشہور تھا اس برائی کے ساتھ، اس لیے کہ سارے ہی لوگ برا بول رہے ہیں اس کو، تو اس کی برائی چھپی بھی نہیں تھی، ظاہر تھی، علانیہ گناہ کرنے والا تھا. تو کہتے ہیں کہ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِن بَابِ لَا غِيبَةَ لِفَاسِقِينَ. تو بہت ممکن ہے کہ یہ اسی باب سے ہو کہ فاسق کی غیبت نہیں ہوتی ہے، یعنی فاسق کی برائی کرنا غیبت نہیں ہے. کہ کوئی آدمی ساری دنیا میں شراب کی بوتل لے کے گھومتا ہے اور آپ کا وہ آدمی شرابی، تو سبھی جان رہے آپ نے کس کے علم میں اضافہ کیا. تو اس کا تذکرہ اس برائی کے ساتھ جو خود لوگوں کے بیچ میں کر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اس کو چھپائیں، وہ خود تو دکھا رہا ہے لوگوں کو. تو کہتے ہیں ایسے انسان کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں، بہت ممکن ہے وہ انسان ایسا ہو. نمبر 2، وثانیها ان محمل النهي انما هو فيما بعد الدفن واما قبله فمسوغ ليتعظ به الفساق. کہتے ہیں کہ هذا كما يكره لأهل الفضل الصلاة على المعلن بالبدع والكبائر. کہتے ہیں دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دفن سے پہلے کا معاملہ ہے، اور جو منع کیا گیا ہے مرنے والوں کی برائی مت کرو، یہ دفن کے بعد کا معاملہ ہو سکتا ہے، تاکہ جو فاسق لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، وہ کیا ہوں، وہ اس سے واز پکڑیں کہ میں بھی اگر مر گیا تو میرے جنازے میں میری برائی کوئی کر دے گا میرے بارے میں. تو ڈرے آدمی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری برائی ہو سکتی سماج میں. یہ ایسے ہی جیسے ایک عالم یا ایک سماج کا بڑا آدمی کسی بدعتی پر یا کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے پر جنازے کی نماز نہ پڑھے. شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی آدمی اس کا قرض باقی رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز نہیں پڑھتے، جنازے کی نماز نہیں پڑھتے، صحابہ سے کہتے تم پڑھو. بعد میں جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو آپ جب بھی کوئی بغیر قرض ادا کیے مر جاتا تو آپ اپنی طرف سے اس کا قرض ادا کرتے تھے. تو اس طرح سے کوئی غلطی انسان سے ہو جائے تو اس کی نماز میں آدمی شریک نہیں ہو، تو ایک اعتبار سے یہ تنقیدی بھی اس کے اوپر کہ اس لائق نہیں کہ اس کی جنازے میں ہم شریک ہوں. تو اس طرح سے صالحین، اللہ والے، نیک لوگ، علماء اس طرح سے جنازے میں شریک نہ ہوں. یہ اسی باب سے ہے کہ دفن سے پہلے اس کے بارے میں کوئی آدمی بری بات کہے. یہ نہیں کہ آپ کوشش کر کے کہیں ہی، کہہ دے تو گنجائش ہے، اس طرح سے نکلتا ہے اس سے.
کہتے تیسری بات یہ ہے وثالثها، یہ بھی ممکن ہے ان الذي اثنى عليه الصحابة بالشر يحتمل انه ان يكون من المنافقين ظهرت عليه دلائل النفاق فشهدت الصحابة بما ظهر لهم۔ تیسری بات یہ بھی ممکن ہے کہ جس کی برائی صحابہ نے کی، جس کا شر کے ساتھ تذکرہ کیا، جس کو برا کہا، بہت ممکن ہے کہ وہ منافقین میں سے ہو، جس کے نفاق کی دلیلیں ظاہر ہو چکی ہوں، اور اسی بنیاد پر صحابہ نے شہادت دی کہ یہ آدمی برا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ منافقین میں سے رہا ہو۔ وَلِذَلِكَ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ وَالْمُسْلِمُ لَا تَجِبُ لَهُ النَّارِ، مسلمان کے لیے جہنم واجب نہیں ہوتی ہے۔ وَهَذَا هُوَ مختار عیاض، اور قاضی عیاض نے یہ بات اس حدیث کے تعلق سے کہی ہے۔ ورابعها ان يكون النهي عن سب الموتى متأخرا عن هذا الحديث فيكون ناسخا، چوتھی بات یہ بھی ممکن ہے کہ جو منع کیا ہے یہ حدیث بعد والی ہو، یہ حدیث بعد والی ہو، اور جو گنجائش ہے وہ پہلے کا حال ہو، تو بعد میں منع ہو گیا یہ بھی ممکن ہے، اور پہلے جائز رہا ہو تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، اس میں یہ بات ابو العباس القرطبی نے کہی ہے۔ یہ قرطبی وہ نہیں تفسیر والے ہیں، یہ دوسرے قرطبی ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، تو اس میں یہ باتیں کہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو آخری بات انہوں نے کہی ہے منسوخ والی، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا، کہ کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ پہلے جائز تھا بعد میں منع ہو گیا، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ پہلے کا ہے یہ بعد کا ہے۔ اگر آپ تقدیم و تاخیر بتاتے ہیں تب بھی ضروری نہیں کہ ناسخ منسوخ کا معاملہ ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں میں جمع کیا جا سکتا ہو۔ جب تک تعارض اگر حدیثوں میں ہوتا ہے، باتیں بظاہر ٹکراتی ہیں، جب تک ان کو جمع کر کے مطلب لیا جا سکتا ہے، کسی کو ریجیکٹ کیے بغیر دونوں کا مطلب لیا جا سکتا ہے، تب تک کہ ہم اس کو ناسخ منسوخ نہیں کر سکتے ہیں، دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اکثر ہو جاتا ہے ایسا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جمع نہیں ہو سکتا ہے، تب جا کر اس کو شاذ قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں اس وجہ سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، اس وجہ سے بھی کہیں گے کیونکہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں پر لعنت کی، آپ سبھی اس کو جانتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور فرماتی ہیں ان ام حبیبۃ و ام سلمۃ ذکرتا کنیسۃ رأینها بالحبشۃ فیہا تصاویر۔ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کنیسہ کا تذکرہ کیا، ایک چرچ کا تذکرہ کیا، عیسائیوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے، معبد، اس کو کنیسہ کہتے ہیں، تو اس کا تذکرہ کیا جو انہوں نے دیکھا تھا حبشہ میں۔ فیہا تصاویر، اس میں تصویریں تھیں، پکچرز تھے اس کے اندر، یعنی صورتیں، مورتیاں وغیرہ تھیں اس کے اندر، تصویریں تھیں۔ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک انسان مر جاتا تو وہ اس کی ایک تصویر بناتے، بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر پر مسجد بناتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس میں یہ مجسمے اور تصویریں بناتے۔ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے زیادہ شریر لوگ قیامت کے دن یہ ہوں گے، اور امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو وہ لوگ تو چلے گئے دنیا سے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان کا تذکرہ برائی کے ساتھ کیا، اور یہ یعنی بہت بات کی چیز ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 427، اور مسلم میں کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ بلکہ ایک دم آخری وقت کی بات کیا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے،
قال لما نزل برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طفق يطرح خمیصة له على وجهه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا وفات سے پہلے تو آپ اپنے چہرے پر ایک کپڑا ڈال لیتے تھے. فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، جب آپ کو تھوڑی گھٹن محسوس ہوتی تو آپ چہرہ باہر نکالتے، کپڑا ہٹا دیتے چہرے سے. فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ، آپ اسی حال میں یہ کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا. یحذر ما صنعوا، عائشہ فرماتی ہیں ابن عباس بھی کہ یحذر ما صنعوا، آپ یہ جو لعنت کر رہے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے عمل سے آپ لوگوں کو خبردار کریں، ڈرائیں. تو یہ بھی حدیث بخاری کی ہے، بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 435، اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے مساجد و مواضع الصلاۃ میں. تو ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے، اور اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. یہ میں نے صرف اس لیے ذکر کیا کہ آخری وقت کی بات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری وقت میں بھی آپ نے قوم پر، پوری قوم فرد نہیں بلکہ پوری قوم کو آپ نے لعنت کی ان کے اوپر. تو حالانکہ وہ لوگ دنیا میں موجود نہیں تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا. اور بعین ہی افراد کے بارے میں بھی اس طرح کی حدیثیں ہیں جس کا وقت یہ نہیں ہے. تو اس میں ہم کو ملتا ہے کہ یعنی آپ نے بعض برائیوں کی سے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے بعض قوموں کی، لوگوں کی برائی بیان کی. ابن حجر کہتے ہیں وَأَصَحُّ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَمْوَاتَ الْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ يَجُوزُ ذِكْرُ مَسَاوِيهِمْ لِلتَّحْذِيرِ مِنْهُمْ وَالتَّنْفِيرِ عَنْهُمْ. کہتے ہیں کہ سب سے صحیح بات جو اس باب میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ چاہے کفار ہوں یا فساق ہوں، کفار ہوں یا مسلمانوں میں سے فاسق لوگ ہوں، یجوز ذکر مساویہم، ان کی برائی کا تذکرہ کرنا جائز ہے. کیوں؟ للتحذیر منہم والتنفیر عنہم، ان سے خبردار کرنے کے لیے اور ان سے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے. وقد اجمع العلماء على جواز جرح المجروحین من الرواة احیاء و امواتا، اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جو بھی حدیث کی روایت کرنے والے ہوتے ہیں چاہے وہ زندہ ہوں یا مرے ہوئے ہوں، ان کے عیب کو بیان کرنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے بلکہ واجب ہے. یعنی اس کے جواز پر اتفاق ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو کہا کہ یہ واجب ہے کیونکہ اس کے بغیر حدیث کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے. حدیث کے اندر سب صحیح اور غیر صحیح سب شامل ہو جائے گا، لہٰذا راویوں کا جھوٹ، ان کے بگاڑ کو بیان کرنا ضروری ہے. تو اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ راویوں پر جرح کی جائے گی، راویوں کی کمزوری کو اور ان کے عیب کو بیان کیا جائے گا، چاہے وہ عیب حافظے کے اعتبار سے ہو، میموری کے اعتبار سے ہو یا تقویٰ کے اعتبار سے ہو. ان کا دیندار نہ ہونا یا ان کا بدعتی ہونا بتانا ہو تو اس اعتبار سے راویوں کی چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہوں یا زندہ ہوں اس کو بتانا ضروری ہے. تو اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے. تو معلوم ہے کہ وہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دیکھو جو لوگ دنیا سے چلے گئے فلاں نے ہمارے مولوی صاحب کو کیوں برا بولتے آپ، کیونکہ وہ دنیا سے تو چلے گئے نا، اب ان کو برا مت بولو. تو یہ علی الاطلاق نہیں ہے. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کیونکہ یہ بات ابھی باقی ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور کچھ پہلو اس کے ہیں کہ حتیٰ کہ بعض کفار کو بھی برا نہیں بولنے کی بات حدیث میں آئی ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.